التماس دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور و یا ملین الحدید لداؤد علیہ السلام، انت صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم بحق محمد و آل محمد صلواتک علیہ خیریت سے صلوات دا پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، سارے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھنا۔ معصوم فرمیندن ساڈے اتے صلوات محض اس واسطے پڑھیا کرو کہ تواڈے گناہ معاف ہو جائیں۔ کسے ذاکر مولوی دے اتے احسان کر کے صلوات نہیں، اپنے گناہاں دی بخشش واسطے صلوات پڑھنا۔ خطبے تو پہلے میرا حق بن دے میں دعا کراں مخدومہ کونین مادر حسنین میرے عزیز فقیر حسین دی صف ماتم وچھائی اپنی بارگاہ مقدس وچ قبول و منظور فرمائے۔ تو مومنین دا پردے چ میری ماواں بہنی دھیاں دا ٹر آیا، ماں حسنین دی اپنی رلی ہوئی اولاد دا پرسا شمار۔ میں حقیر ناچیز دے کج مجھ سخن اے ٹوٹے پھٹے الفاظ والی زمانہ قائم آل محمد دے دربار اقدس وچ عبادت شمار ہوں۔ بس اپنے بار میں آقا دے جلدی ظہور واسطے ایک واقعاً اچھی صلوات پڑھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات الحمدللہ الذی جل وعلا وبعد فلا یری وقربا فشاہدا نجوا مالک الملک ودبرہ تدبیرا۔ ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد الذي
داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا جویں نبی سونے سونی صلوات وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات ہر مجلس دی ابتدا میں ایک مخصوص جملے تو کرتا رہنا کہ ساڈیاں مجلساں دا مقصد کسے مذہب دی توہین نہیں، ساڈیاں مجلساں دا مقصد کسے عقیدے دی دل آزاری نہیں، ساڈیاں مجلساں دے وارث فرمیندن اپنیاں مجلساں نوں اس قابل بناؤ کہ ہر عقیدے دا مسلمان آ کے مجلس وچ بیٹھ سکے۔ پڑھن والے نو حکم ہے اس انداز نال پڑھ، سنن والا کسے عقیدے نال تعلق رکھدا ہوئے مجلس سن کے کم از کم اتنا ضرور محسوس کرے جنہ دی مجلس ہے انہاں دا قرآن نال کی رشتہ ہے یا نبیاں دے سلطان نال کی رشتہ ہے۔ مجلس دا تعلق پڑھن نال تے سنن نال نہیں، معصوم فرمیندن سمجھن نال تے سمجھاون نال۔ سبحان اللہ، توجہ فرما رہے ہیں۔ اللہ دی لا ریب کتاب دا 11واں سپارہ میں سناونا نہیں سمجھاونے، جس بندے نو سمجھ آ جائے تھوڑا جا سیر ہلاتے یہی کافی۔ اللہ دی لا ریب کتاب دا 11واں سپارہ کتواں اور سورہ توبہ دی ایک آیت نو میں اپنی گفتگو دا وسیلہ بنا سکھیا کر اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو متقی بنو۔ اگر مومن دے متقی بنن نال مقصد زندگی پورا ہو ویندا، آیت آمنوا اتقوا اللہ تے مک جاندی۔ بہت بڑا اعزاز ہے مومن بھی ہوئے اور پھر متقی بھی ہوئے، لیکن گل مکی نہیں۔ اللہ فرما رہے مومنو متقی بنو، تقوی اختیار کرو، اور پھر چاہتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، پھر میری صلاح ہے، میرا حکم ہے، میرا مشورہ ہے، وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، پھر رل جاؤ انہاں نال جڑے سچے ہیں۔ جی وہ اچھا وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، پھر انہاں نال مل جاؤ جڑے سچے۔ میں گزارش کرے سا میرا اللہ تیری اس کتاب دا اپنا دعویٰ ہے، قبلہ فرما رہے ہیں عظمت عباس صاحب کہ اس کتاب وچ ہر شے دا ذکر موجود ہے۔ یقیناً میں تائید کرنا یہ عام کتاب نہیں، کوئی عام صحیفہ نہیں، یہ وہ کتاب ہے جدچ نور دا ذکر تے نار دا تذکرہ، پھول دا ذکر تے خار دا تذکرہ، دشمن دا ذکر تے یار دا تذکرہ، جڑے سیانے بندے بیٹھے ہو، میدان دا ذکر تے پہاڑ دا تذکرہ، بستر دا ذکر تے غار دا تذکرہ۔ اس کتاب وچ ہر شے دا ذکر موجود ہے۔ اللہ کیڈا چنگا ہوندا اس کتاب دے کسے ایک صفحے دی ایک سطر اتے انہاں سچیاں دے نام لکھ دیندو،
جنہ نال رل کے جنت لبنی ہے، جنہ نال رلن دا حکم دے رہے ہیں، آج تیرا پیارا دین اسلام شاید 73 حصہ تقسیم نہ ہوتا۔ کوئی جا رہے گولڑے شریف، جی کتنے جا رہے ہو؟ جی سچی سرکار کو، تو سر نہیں لایا۔ کوئی جا رہے موڑے شریف، کتنے جا رہے ہو؟ جی سچیاں کول۔ کوئی رائیوڑ دے چٹے کلر تے بسترہ رکھی بیٹھا ہے، بے میں سچیاں نال رلیا بیٹھا۔ اللہ تے نا نہیں لکھے، توجہ تے نا نہیں لکھے، لوگ تلاش کر دے ودن کتھے سچین۔ میرا اللہ انہاں سچیاں دے نا لکھ چھوڑیا، ہر بندے نو پتہ لگ جاندہ ہے اے سچین۔ آواز قدرت آسی، اس مخلوق دا خالق بھی میں ہاں، انہاں دے مزاج دا واقف بھی میں ہاں۔ جے میں او نا لکھ دیندہ، آج کئی کوڑے بندے او نا رکھ کے آکھ دے اسی صدیق ہاں۔ یا علی، حقیقت ہے اگر اللہ نہ لکھ دیندہ وہ بندے نہ رکھ کے۔ میرا بچپن ہی ابا جی مرحوم دی انگلی نپ کے میں بابو صاحب مجلس سن گیا سالانہ۔ اگے مبلغ اعظم خدا غری کے رحمت فرمائے آل اللہ مقامہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل سے پڑھ دے پا، انہاں مجمع چ گل سنائی۔ انہاں کہ میں ایک مناظرے چ گیا تے مولوی صاحب دی عادت سی مناظرے جاندے سن نا تے قرآن مجید نو تنیاں لا کے بستہ بنا کے گل چ پا لیندے سن، اے قرآن اس طرح سینے نہ لگ جائے۔ پکے لگے مخالف فریق دا مولوی میرے نال کھلو کے میں نے پہلے سوال کر کے اسماعیل ایک گل چ کی پایا آئی؟ کوئی بزرگ ہون کہتے انہوں نے بھی گل چیتے ہوئے گی یاد کرنی۔ میں کہا قرآن اندر لا دے تو شیعہ دا تو قرآن تے ایمان ہی نہیں۔ مولوی صاحب حاضر جواب تے گئے سن نا، انہوں نے کہا تم ہی لا دے تو اڈا ویچ نہ ہی نہیں جی۔ وہ تو بڑے غصے نال مولوی آکھنا جی تو اڈا کدوں ہے؟ مولوی صاحب آکھنے لگا میں کیا مناظرہ کرنا، میں قرآن چو تینوں اسماعیل وکھاؤنا تو کہ تو عبد الستار وکھا۔ اور اسماعیل تے گئے نا، مولوی صاحب دا لگ گیا۔ اگر اللہ انہاں سچیاں دے نا لکھ دیندہ پھر کئی کوڑے بندے وہ نہ رکھ کے آدھے سی صدیق ہاں۔ اللہ پر کیوں پتہ لگ سی وہ سچے کہہ رہے ہیں تو نا نہیں لکھے۔ آواز قدرت آسی نہ بندے نو آکھ میرے قرآن نو سمجھ کے پڑھیں۔ میں اس قرآن مجید ایک ایسا میدان وکھایا ہے جندے پوری کائنات دے سچے اکٹھے کر کے میں اللہ حکم دیتا ہے کرو جھوٹے تے لعنت۔ ہر بندے نو پتہ لگ جائے سچا ہوندہ ہی ہوئے جڑا جھوٹے تے لعنت کر سکے۔ اور میدان ویکھو کائنات رسول سجدے سر رکھ کے آکھیا میرا اللہ میں انہاں عیسائیاں نال قوم نصارہ نال بڑے مناظرے کیتے ہیں، بڑیاں دلیلہ دیتی ہیں، بڑے مباحثے کیتے ہیں، جو اللہ ایک کے اے نہیں مندے یادیں نہیں، یہ تسلیس دے قائل ہیں، یادیں ساڑھے ترائے رب ہیں، روح القدس رو بھی خدا مندیں، اے حضرت عیسیٰ نو بھی ابن اللہ سمجھ کے اللہ دا پتر سمجھ کے اللہ مندیں، یہ ترائے رباں دے قائل ہیں۔ میں بڑے مناظرے کیتے ہیں بھی نہیں اللہ ایک کے یادیں نہیں ترائے ہیں۔ تسی چپ کر گئے ایک تے گل مننی پائے گی، یہ تین تے ایک دا جھگڑا پرانے ہیں، یہ جھگڑا پرانے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہو یا علی؟ فوراً وہی نازل ہوئی بس میرا رسول آج دے بعد مناظرے ختم، مباحثے ختم، دلیلاں ختم۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، سجدے تو سر چاہ کے اعلان کر عیسائیوں کل اس میدان ہے تسی اپنے پتر لے آنا میں اپنے لے آواں گا، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ جمع دسی گے تسی اپنی عورتیں لے آنا میں اپنی لے آواں گا، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ تسی اپنے نفوس لے آنا میں اپنے لے آواں گا، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ
لڑنا جھگڑنا نہیں، بحث نہیں کرنی، جمع ہو کے آکھنا ہے اللہ جیڑا ساڑھے چو جھوٹا ہے اس تے تیری لعنت ہوئے۔ میرا حبیب لعنت تو کر دیں، پھر تیرا پروردگار جانے یا لعنت دا حقدار جانے۔ نبی سجدے تو سر چاہیا، بڑی جلدی کر رہے ہیں، وہ سچے کیڑے حضور سر چاہیا ویک کے اعلان کر دیتا، ساری رات مدینے تیاری ہوندی رہی، وہ سویرے چلنے ہیں۔ کئی صحابہ سجدے سر رکھ کے پکن یا اللہ تیرا لکھ شکر ہے، ایک میدان تی ہو جب لبا جتے لڑنا نہیں پہنے، لعنت کرنی ہے کران گے ڈاٹ کے۔ فجر دی نماز لے مسجد تیل مارے بوئے تے نہیں پوندا، حضور نماز پڑھا کے ایک ایک صحابی تو پوچھ دیں بے خیر ہے آج سارے آگے ہو، اور سرکار تہاڈا اعلان سنے تو انشاءاللہ چلیں گے تہاڈے نال، لعنت کریں گے ڈٹ کے۔ انجی میں پڑھے کتاب بچو دوسرا بندہ ویکھے دے سرکار دا چہرہ مبارک پہ دس دے سانو لے جاؤ نہیں۔ نبی پاک گل سن کے ویکھے دے بکواس بند کر، میں ہر اس بندے نو میدان مباہلہ چ لے جاؤں گا جڑا جھوٹے تے لعنت کر سکدا ہے۔ تانوں سمجھ نہیں آ رہی میں کی پڑھی جا رہا، ہر اس بندے نو لے جاؤں گا۔ بندے کہ سرکار لعنت تے کریں گے انشاءاللہ تعالی، یہ کیڑا کام ہے، گھروں تیار ہو کے آئے ہیں کریں گے انشاءاللہ۔ سرکار میں ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، سرکار میں بلال نو تو جان دے ہونے، جن دی اذان بغیر سپیکر دے 6 میل تے ویندی ہے، بھاج کے جی امن دلال سرکار میں ذرا مسجد دی چھت تے چار اچھے آواز نال اعلان کرو مدینے آلے ہو اللہ دے نبی پیادہ میرے نال آج میدان مباہلہ چ ہر بندہ جا سکتا ہے۔ بریک مجمع میرے سامنے 3 بار یقین ہر بندہ جا سکتا ہے، پھر آکی جا سکتا ہے، چوتھی بار یقین اللہ دے نبی پیادہ پیچھا مڑ کے وہ کوئی آئے گا۔ ہم سمجھ نہیں آ رہی، جس جمن تو لے کے آج تک جھوٹ نو زبان دے نیڑے لنگھن دی اجازت نہیں دیتی۔ کنی دیر لگی اسے اس اعلان تھے 2 منٹ 1.5 منٹ۔ بلال جیسا سچا صحابی ہے میں اعلان کر کے مسجد دی چھت اترے تو اللہ دا نبی مسجد دے بوئے تے کلہ ہی کھلوت، نالے لگے جانتے نالے آکھن لے جاندہ تے گئے پر پیچھا لے ان دی گرنٹی تک کوئی نہیں۔ سرکار بلال دا اڈیا رنگ وے کہتے ہیں تو کیوں پریشان ہے؟ تو کہ سرکار سببیں جڑے ہوئے ہیں، لئی چل دے ہونے تو سا میں نے لسٹ بنا دینی، مولا میں تو تانوں کدی دسے نہیں، میں نے پتہ جو انہاں نو گھروں کٹنا پڑتا۔ سرکار نے بلال اپنے چہرے دا رنگ صحیح کر، میں محمد ہو کے تیرے نال وعدہ کرنا آج تینوں کسے دروازے تے نہیں بھیجاں گا، میں ایک دروازہ تک آئی کھلوتا۔ کتاب دا نہ لکھو تفسیر کبیر 16ویں جلد، علامہ فخر الدین رازی اہل سنت دے امام لکھ دیں یہ جملہ کہہ کر اللہ کا رسول مسجد نبوی کے در سے چلا اور اس دروازے پہ آ کے رکا جہاں تطہیر طواف کرتی نظر آتی ہے۔ بہت جلدی پہ کردہ دک الباب نہیں کیتا، دروازہ نہیں کھڑکایا، آواز نہیں دیتی۔ امام فخر الدین رازی لکھ دیں نبی پاک نے انما یرید اللہ دی آیت دی تلاوت شروع کی تھی، خاتون جنت مسلح چھٹا، دروازہ دیا کہ ویلہ چوے کیا، حیران ہو کیا دی میرا اللہ کیسا دینے، آواز میرے بابے دیئے، آیتوں پہ پڑھیں دیئے جیڑی سوالی پڑھ دیں۔ دروازہ کھول کے بی بی آدھی بابا اندر لگو، اتھے کھلو کیا دن زہرہ آج بابا بن کے نہیں آیا، تے اپنی مرضی نال نہیں آیا، اللہ بھیجے، توحید نہیں پی بچ دی۔ میں بڑے مناظرے کیتے ہیں، بڑیاں دلیلاں دیتے ہیں، آج اللہ کے تو اپنے پتر لے آ، اے عیسائی اپنے پتر لے آمین۔ تے میں مسجد نبوی دے در تے کھلو کہ میری ساری مجلس بھول جانا ہے، جملہ نہیں بھولنا،
در تے کھلو کے پوری کائنات دا مطالعہ کیتا ہے، پتراں وچوں تیرے پتراں جیسا سچا لبا ہی کوئی نہیں۔ اللہ کہ تو اپنی عورتیں لے آئے، اپنی لے آئے، میں پوری کائنات دا مطالعہ کیتا ہے، تیرے جیسی صدیقہ نظر نہیں آئی، تیرے علی شوہر جیسا نفس پیغمبر صدیق نہیں لبا۔ بہت جلدی کر رہے ہیں، تصور توڑے ذہن چاہ گیا، بی بی آدھی بابا میں حاضر، یہ دروازہ تطہیر تو قافلہ ٹرے ہے، بس یہ ترتیب ویکھ لو تو میں مسائل پڑھ لیں۔ رسول دی جولی وچ حسین، حسین نانے دی جولی وچ۔ اگر کوئی عالم، کوئی مورخ، کوئی محدث، کوئی مفسر میری اس ترتیب نو غلط کر دے وے، میں ساری زندگی ممبر تے نہ آ سکوں، مسجد اس کھلو کے وعدہ کرنا۔ شیعہ سنی کتابیں ترتیب ہے لکھی، رسول دی جھولی وچ حسین، نانے دی انگلی نال امام حسن، پیو دی کنڈ پیچھے بطول، اور بطول دی کنڈ پیچھے علی نفس رسول بن کے۔ قبلہ یہی ترتیب ہے۔ پھر ترتیب سن لو، امام حسین نانے دی جھولی وچ، گود وچ، امام حسن نانے دی انگلی نال، پیو دی کنڈ پیچھے مرکز تطہیر، اور بی بی دے پیچھے جناب امیر۔ سمجھ آگی ترتیب دی؟ طالب علمی دے زمانے قبلہ علامہ صفدر حسین نصفی یہ ترتیب بیان کی تھی مدرسے 24 ذی الحجہ ہی۔ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، میں قبلہ کیسی ترتیب ہے؟ انہوں نے تیرے کو شک ہے؟ میں کہا جی شک ہے۔ کی شک ہے؟ میں کہا جی ساڑھے علاقے شوہر اگے ٹر دے، بیوی پیچھے ٹر دیئے، جنہوں سمجھ آوے وہ سیر ہلاوے۔ اگر بیوی اگے ٹرے، شوہر پیچھے ٹرے، خلاف ادب سمجھے جاندے۔ میں نو دنوں رہا ممبر تے بیٹھے آن، اتو میں نو پیار نہ کان تو ناپ کے آکھر لگے آیت دی ترتیب ویک ابنانا و ابناکم۔ اللہ پہلے پترہ دنا چاہے، رسول پتر چاہیں، اگلا لفظ و نسانا و نساکم۔ وہ ذات جان دی ہے، آج نسانا دی تفسیر بن کے زہرا گھروں باہر نکلنے۔ میں ایسا انتظام کر دے میں نبوت و امامت دے خلاف وچ لپٹ کے تطہیر باہر آوے۔ کیا بات ہے؟ سمجھ آ رہی میری گل دی؟ نانے دی جھولی اچ حسین، انگلی نال امام حسن، پھر جناب بطول، اور پھر جناب علی۔ اے ترتیب ہے۔ سمجھ آگی سارا ترتیب؟ انہوں اور آسان کر دیں۔ رسول کتھے جا رہے ہیں؟ توحید بچاون۔ میں ٹھیک آکھے باہر آلو تسی بولو، اللہ دی وحدانیت بچاونی۔ آپ پہ جا رہے ہیں کہ آیت آئیے؟ آیت آئی، اللہ دے حکم نہ جا رہے ہیں۔ تو حسین نانے دی گود اچ میں اور آسان کرا، اے میری پاک گی نا، اے میں گود اچ پالی وکھے جو میرے لئے۔ ہون میں ٹور پاواں تو انہوں امام حسین دا واسطہ بول کے دسنا میں اگے کہ میری پاک اگے۔ جنہوں آجے بھی سمجھ رہے ہوں دا اپنا نصیب۔ رسول میدان مبالہ چا دس رہے نے اللہ دی توحید تے کدی اوکھا ویلا آجے حسین نو اگے لالنا محمدی سنتے۔ اور آسان کراں، انہوں اور سمجھاواں۔ اس سارے قافلے ترائے بزرگ ہستیاں، رسول سر لاؤ، مولا امیر جناب سیدہ، اور دو بچے۔ یہ بھی گل ہے؟ بولو، ترائے بزرگ دو بچے۔ اور تھوڑا جے اور نیڑے کر دیاں، دو بچے انہاں دی امی بھی نال ہے، ابا جی بھی نال نے، امی بھی ویلی ابا جی بھی ویلے، دوویں بچے نانے کول۔ نہیں سواد نہیں آیا یا علی، دو بچے دوویں بزرگ کول۔ مولا علی کو کسے پوچھا سرکار تواڈیاں بڑیاں فضیلتیں، کسے فضیلت ہے تانوں ناز ہوئے؟
سرکار فرمایا مینوں ایک فضیلت ناز ہے، رسول فرمیندے رہندے تے مینوں بھی ناز ہے، انا عبد من عبید محمد، میں محمد دے نوکراں چوں ایک نوکر ہاں۔ نوکر نال ہون تے بال نوکر چک دین۔ بی بی آدھی میں دھی بھی ہاں، بابے دی کنیز بھی ہاں، کنیز بھی ویلی نوکر بھی ویلا، دوویں بچے رسول کول آؤ سارے رل کے آکھے سرکار سانو گل نہیں جے چنگی لگی، ایک ماں نو چکاؤ بچہ ایک پیو نو، تسی بزرگ جے ویلے جاؤ۔ آواز رسالت ہے کہ خبردار تو انہوں پتہ ہی نہیں، اگر ایک بچہ ماں دے حوالے کر دیاں ایک پیو دے حوالے کر دیاں ویکھن والا ہر بندہ آکھے گا بال نکے سن کلے کار رہ نہیں سکے، ایک ماں چک لیا ایک پیو چک لیا۔ ہائے ہائے ہائے، میں بچے نو اپنے کول اس واسطے رکھے دنیا نو پتہ لگ جائے ماں پیو دی ضرورت بڑھ کے نہیں آئے، نبوت دی ضرورت بڑھ کے آئے۔ بس میری نوکری منظور ہو گئی، میں اس واسطے انہوں اپنے تو جدا نہیں کیتا، لوگوں نے پتہ لگ جائے کہ آج ماں پیو دی ضرورت بن کے نہیں آئے، رسالت دی ضرورت بن کے آئے۔ اس تو زیادہ جلدی نہیں ہو سکتے۔ آگے میدان مباہلہ عیسائیاں ویکھیا پادری ویکھیا اسے کہ یار جو کل اعلان ہوئے سارے سیگے جمع دیان اپنے پتر لے ہو تسی اپنی عورتیں لے ہو، اتنے تو جی دو تین پہ دس دن۔ کوئی جاسوس گیا پتہ کر کے واپس آ گیا اسے پادری صاحب مباہلہ پہ جت گئے، سارے شہر چو ایک بندہ نال نہیں چھٹو رہا، آئے ایک آپ سے ایک دھیے ایک دماد ہے، دو دوترین، چھواں بندہ نال کوئی نہیں۔ سیدہ کعبے دا حاجیاں 14 معصومین دا زوارہ مسجد اس مجلس ہے، سیدہ سرت قرآن میرے رکھ، پادری گل سن کے خوش نہیں ہویا، امام لا کے زمین تر آکے دے چھواں کوئی نہیں نال ہو سکے، نال ایمان دے کوئی نہیں ہو سکے، پھر مبالغہ نہ کرنا ہے سچا ہے۔ آئے آئے کیا بات ہے، پھر مبالغہ نہ کرنا، یہ سچا ہے۔ وہ ساری قوم معترض ہوگی، اس کہ بلا پادری صاحب جو تانوں بغیر مبالغے دے پتہ سی سچا ہے تے میدان اس لیا کہ سانو ضرور ذلیل کرنا سجے۔ آکھ لگا نہیں اتھے آ کے پتہ لگ گئے، گھر نہیں پتہ لگا اتھے آ کے پتہ لگ گئے، انہوں نے اتھے بغیر مبالغے دے پتہ لگے بھی سچا ہے۔ جملہ سمجھنا، پادری وے کہتا میں دھوپتے بے کے چٹی نہیں کیتی، جیڑا ہوئے نا جھوٹا وہ اپنے بچاؤں ہے غیر مرواؤں ہے، آئے 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 جھوٹا اپنے بچاؤں ہے غیر مرواؤں ہے، جس غیران دی پرواہ نہیں کیتی۔ اتھو تک اس کتاب اس لکھے پادری وے کے کہہ لگا میں رسول نال او ہستیاں ویکھ رہی ہاں، اگر پہاڑ نو انہا حکم دے دیتا پہاڑ اپنی جگہ تو ٹر پہنچے۔ مبالغہ نہ کرنا، لوگا کہ ٹھیک ہے جی ہن اعلان ہوئے جی تھے مجلس ہے، اشتہار ہوئے کہ تسی آ جاؤ مجلس منسوخ ہو جائے، تو سب پیچھے جانا۔ پادری کہ نہیں ایسی مبالغہ نہیں کرنا، لوگ ٹر پہ، پادری کہ نہیں جانا بھی نہیں، انہوں نے جو مبالغہ ہونا نہیں، پھر اتبین دا مقصد ہونا کہ نہیں جانا نہیں۔ میں انجی پڑھے ہے پادری اپنی چادر بچھائی، ادھر توڑے کو جو کچھ ہے نا جیباں خالی کر کے اتھے رکھو، میں ساری زندگی توڑے کے ہاتھ نہیں پھیلایا، آج میری مجبوری ہے، عورتہ زیور لا دیتے، مردہ دیا جیباں خالی ہو گئیاں، انہوں نے پوچھا پادری صاحب آخر وجہ کیے، اگر تو انہوں پتہ نہیں رسول دی دھی بھی ٹور کے آئی ہے، کلہ ہوندہ کوئی گل نہیں سی، چلو علی بھی آ جاندے، حسن حسین بھی آ جاندے، یہ پادری وے کہہ دے کلہ نہیں آیا، دھی نالس مطا بد دعا کرے، خالی نہ جاوے دیاں سارے دیاں سانجیاں ہوتی ہیں۔ بڑا مقدس ماحول ہے، بہت سونا ماحول ہے، ادب نال ایک جملہ آکھنے انہاں گٹھی بنائی
آگے اس مقام تے سرکار دا سلام کر کے کہ سرکار اسی مبالغہ نہیں کرنا، اے تھوڑا جہا جزیہ قبول کرو۔ سرکار میں اس دی کیا ضرورت ہے؟ بعد ادھر سانو پتہ لگا ہے تھوڑی دھی بھی ٹورا ہے کہ اس نے واقع ساڑھے تے راضی ہو کے جاوے۔ بس کہ میں پڑھنے کہ تسا سننے قسمہ چاون دادی نہیں۔ میرے سامنے ایک عالم دین بیٹھے قسم چوا کے پوچھا ہے، وطن لہنج پڑھ گئے، رب کعبہ دی قسم رسول نو خوش ہونا چاہیے نا۔ میں آج مجلس سے آیا، اگلے سال اس مجلس سے میں نہ ہوا، میری دھی میری ڈائری ویکھے بے فلاں تاریخ نو میرے باپ نے فلاں جگہ تے مجلس پڑھی ہے، اتھے آ کے مستورات اس بھیجے، اتو رکا بھیجے، میں ذاکر شاکر حسین دی دھیاں، میں نو ایک چادر دی لوڑ ہے۔ امام حسین دی قسمیں میں نو یقین ہے کئی سنی بھی دوڑ کے ٹر جان گے۔ اچھا میں نو دسو، میں قبر اس خوش ہوں گا کہ روواں گا؟ میں خوش ہوں گا، میری دھی دی عزت ہوئی ہے، میرے بعد بھی مومنہ احترام کیتا ہے۔ میں نے امام حسن حسین دی قسمیں ایک تاریخ دس دی ہے، قبلہ گواہی دے سن جدو رسول گل سنی جو تواڈی دھی ٹورائی ہے ساڑھے تے ناراض نہ جاوے، نبی دیاں کوکاں نکل گئی۔ بی بی خیمے دے دروازے تے آگے دی بابا انہاں عیسائیاں کوئی بے ادبی کیتی ہے تے میں باہر آواں؟ نبی رو کہہ دے نہیں تیرے ٹورا ہوندا حیا کیتا نے۔ تے بابا تسی خوش ہوا، تسی رو پے ہو؟ اے جملہ جن دے واسطے میں ساری محنت کی تھی۔ بابا توڑی دھی دی نہ عزت کی تھی ہے غیر قوم نے، توڑے امتی بھی نہیں، توڑی عزت ہوئی ہے، خوش ہوا روندے ہو۔ نبی نظرہ چکا کہ دن زہرہ میں نو کوئی ویلا یاد آ گیا۔ میں توڑے چہرے ویکھ رہا ہوں جدو نبی آکھے نا میں نو ویلا یاد آ گئے، میں نو پتران دی قسمیں علی جا امام دیا کوکا نکل گئیاں۔ روندے روندے علی خیمے دے پچھلے پاسے جا کے مٹھی تے بے کے ڈرائیور یا کہ آئے میری قسمت۔ نبی قریب آ کے دن تیری زوجہ دی عزت ہوئی ہے، تیرے پتران دی ماں دی عزت ہوئی ہے، تو کیوں روندے؟ آدھن مولا میں نو بھی کوئی ویلا یاد آ گئے، آج تواڈی ایک دھی گھروں باہر نکلی ہے۔ جڑے سمجھو گے اگے نبوت آئی بچے امامت آئی، تواڈی دھی دے پیران دے نشان تے بھی کسے غیر معصوم دا پیر نہیں آ۔ میں نو کوئی ویلا یاد آ رہے ہے کدی میریاں دھیاں بھی مدینہ ٹر سن۔ اگو بازار حسین دربار حسین۔ اللہ اکبر۔ بہت دیر دی مجلس شروع ہوئے، کافی بندے تاریخ دان پڑھ گئے۔ ایک جملہ میں پڑھنے علی نو کیڑا ویلا یاد آئے۔ سن 2001 خدا غری کے رحمت کرے راج فقیر حسین نو اندی قافلے نال میں زواری دے سفر تے زندگی دا پہلا سفر زواری میں گیا۔ اللہ اکبر۔ نجف اشرف ظہرین دی نماز پڑھن لگا، ایک طالب علم ساڑھے لاہور دا امامہ آبا قبا سید زادہ مسجد پوری احتیاط نال ذمہ داری نال میں نو ویکھ کے میں نماز پڑھدا پیا بیٹھ گئے۔ میں سلام پڑھیا، السلام علیکم لے کے دے شاہ جی اللہ نہ بلائے پیر شاکر حسین وطن عالم میں کہجیا شاہ جی میں توڑیاں لاہور بڑیاں مجلساں سنیاں زواری دے سفر تے میں کہ جی ہاں کوئی میرے لائق خدمت؟ میں کہ دو خدمت ہیں، سیدیں اپنا تعارف کرایا ہی درس خارج دا طالب علم ہے، اے مولا علی دا روزہ ہے 11 امامہ دے پیو دی ذریعے۔ میں وطنہ تو سوال ذہن اچھ لے کے آیا ہوں، ساری زندگی مجلسہ پڑھیاں ان دا جواب نہیں ملیا۔ ایس روزے دی اتے ہاتھ رکھ کے میں نو دس ہن تا دوویں پیو پتر غریب، اتھے آج فیصلہ کر کے دس حسین زیادہ غریب ہے یا سجاد زیادہ غریب ہے؟ حقیقت دس رہے ہیں مسجد اچھ کھلو کے
مرنا ہے قبر جانا ہے سوال ہونے جواب دینے ویکھ کے میرے راتے شاہ جی تسا بڑا اوکھا سوال کیتے ہیں تے ہون سن اس امامہ لہا کے قالین تے رکھ دیتا قبلہ این زرینو ہاتھ پا کے دا میں اس دی مظلومیت دی قسمیں اے یارہ امامہ دے پیو دی امامت دی قسمیں حسین دی غریبی نو 100 واری کٹھا کریے تے ایک سجاد بن دے بہت سونا ماحول ہے ان دیر زیادہ پڑھن دی ضرورت ہی نہیں 100 واری حسین دی غریبی نو اکٹھا کریے ایک سجاد بندہ میں کہ قبلہ تسی لاہور دے رہنا لے ہو ساڑھا علاقہ دلیل مانگ دے میں یہ گل کر کے ملٹور ویسے لوگ ایسے کچھ ثابت کرو پتر پیو نالو زیادہ مظلوم تے غریب کی میں نے وہ کہا شاہ جی تسا کوئی مقتل دیا کتاباں پڑھی ہیں میں 2-4 کتاباں دے نام لے ادھے تو بھی ہن زری تے ہاتھ لا کے دس جدو حسین دیا بہنا برا دی لاش تے آئین حسین دی لاش دے کتنے ٹکڑے ہن میں کہ جی 9 آکھے لگا زری دی قسم چاہ کے دس کسے ٹکڑے نو ویک کے کسے بہنا کیا ہوئے اے حسین نہیں تو انہوں سمجھ نہیں ہے یا میں سمجھا نہیں سکیا جس بہن بھرا دا سینہ ویکھے وہ سا دیکھا دی حسین دا سینہ ہے نواں حصے چ بہن واسطے اوکھا ہوندے بھرا پہچاننا کسے ہاتھ ویکھے ہاتھ چمکے کہ میرے ویر دا ہاتھ ہے کسے پیر ویکھے پیر چمکے کہ میرے ویر دا پیر ہے امام حسین دی قسمیں ایک بہن دے ہاتھ سے ایک انگلی آ گئی اس نو بھی پہچان کے چمکیا دی اوے کتیا مندری منگ کے لے لمیا ایک مندری واسطے میرے اللہ اکبر اچھا جی ہون غریبی دا اندازہ کرو حسین دیا بہنا ویر دی لاش تے آئیاں لاش دے 9 حصے ہر حصے نو بہنا پہچانے میں کہ یقیناً میں پڑھیا انجی ادھے پھر سجاد دی غریبی دا لوگ کی سوال پوچھیں گے 1.25 سالہ بعد تبلیغ اسلام تو فارغ ہو کے شام چو واپس آیا ہے تے سکی بہن سغرا سامنے کھلو کے پیا دی نہیں تو سجاد نہیں جنہوں نہیں سمجھ آئی ہوندہ اپنا مقدر سکی بہن سامنے کھلو کے پیا دیئے لوگ آدھر شیعہ روندن قبلہ نہ روئیے 3 گھنٹے بعد دربار چو ماں آئیے دھیاں نہیں پہچانیا 1.25 سالہ پچھو شام چو برا ہے بہن نہیں پہچان یہ میرا پہلا سوال ہے میں وین دے نیڑے آ گیا میں قبلہ میرا دوسرا سوال ادھر جی دسو میں کہ حسین دا بیمار پتر مجلس سے چاہ کے بندے ذاکرہ دن اوے سجے کبے نہ ویکھیں مطلب تیرے پاسے نال سجاد بیٹھا ہوئے میں نے پترہ دی قسمیں رج رنہ ہو سید زادہ درس خارج دا طالب علمہ اٹھ کے ذری نے چمکے آدھے شاہ جی نہیں سجاد مجلس سے نہیں بات قبلہ پیو دی صفحے ماتم تے پاک دا وارث پتر نہیں بات اور وہ کہتا ہے مجبوری ہے میں علماء کولو مجتہدین کولو یہی سنے ہیں جتھے مجلس ہوندی ہے باہر دے دروازے چ بند ہے جدو پہلا بندہ مکانی بن کے اندھے اٹھ کے آدھے تیری کیویں عزت کرا تیرا کیویں ہے بس میں اتنا ہی پڑھنے بھرا کیویں آئے تو بہن کیویں سن جاتے کتوں شروع کرا سمجھ نہیں آندی 1.25 سالہ بعد جدو مدینہ دا شہر نظر آئے نا پیکے شہر دھیاں نو کدی نہیں بھول دے انجر ہل کے آئین وڈی شہن پتر سجاد دا موڈا علاقہ دی کیڑا شہر آ گیا ہے امام دن حاضر مدینہ المحمد نانے دی نگری آ گئی ہے نیاز بے گالے ہو جدو آکھے نا نانے دی نگری آ گئی ہے مدینہ آ گئے
سیدہ ولا کے بھی نہیں آکھاں گا کہ روے نہ روے، ادب نال گزر جاؤں جدو بی بی نو پتہ لگے نانے دا شہر آ گئے، علی دی دھی نے اٹھ دے بہن دی انتظار نہیں کی تھی۔ سجاد بالے قدم چاہ کے پھپھی اماں مینو یاد آواز دے وہ بی بی دینی سجاد، اس شہر نال میرے 4 رشتے تے ادب دے رشتے، میرا داد کا شہر ہے، میرا نان کا شہر ہے، سن لو گے میرا ساورا شہر ہے، پردے چ میریاں دھیاں پیاں سن دیاں، آخر تے بی بی خاک تو اٹھ کے دی سجاد میرا پیکا شہر ہے۔ تے جس شہر نال کسے مستور دے 4 رشتے ہوئے اس شہر دے رسم و رواج دا اس نو پتہ ہوندے۔ سجاد دیگر دی اذان ہو گئی ہے تے دیگر دی اذان سن کے ہر بندہ اپنا کام کار چھوڑ کے گھر آ جاندے، ہر بندہ گھر آ گیا اسی اس مہاری نو جس نو دربار یزید تو میں منگ کے لئے، اس نو آکھ مخدومہ میری پھپھی بیادی مدینہ دیاں گلیاں چھ 10 زینب والا ہی ہے۔ اس شاعر پیو دا پتر ہے بشیر بن جزلم، بھائی جان بشیر ٹرے مدینے دی گلی دے چوکے چاہ کے اچھے آواز نہ دے مدینے والیو مبلغہ اسلام بنت امام فاتح شام علی دی دھی والائی۔ میں مسافر شام نہیں آکھی، بشیرہ دے میں اعلان کیتے، سن لو گے نا جملہ، 9 سال 10 سال دے بچے بھج بھج کے گھراں چو باہر، بشیرہ دے کوئی میرے سجے پاس سے کھلو کے روندہ ہے، کوئی کھبے پاس، ایک بچہ گا ودے جرت کر کے میری اباؤ دا دامن نپ کے دے علی دی دھی دے ولن دا اعلان کیتے ہی، اللہ واسطے ڈسا علی دیاں 12 دھیاں ان کیڑی ولی ہے، جیو بشیرہ دے میں ٹردے آنکھیں میں وڈی دا اعلان کیتے، اے بچہ دوڑ کے اگے آئے، 2 بھائی ہٹ کے میرا رستہ روکے دے، خبردار سچیاں دی نگری چ جھوٹ نہ بول، علی دی وڈی تھی ولی ہوئے آنو محمد بھی نظر آوے نا، ہمیں صدقے تھوڑی سمجھ دے صدقے، اللہ جانے پتر مرا کے ماں جیندی کیویں والا یہ، بشیرہ دے میں گلیاں چیلان ودا کر دوں، ایک گلی دے موڑ تے میں ویکھے 7 سال دے ایک بچہ مٹی تے بیٹھا ہے، حالت کی ہے سیرچ مٹی لباس تے مٹی، کئیاں جگہ تو ابا پھٹی ہوئی ہے، کھجور دے پتیاں دے ٹانکے لگے ہوئے، بشیرہ دے لنگیاں میں چند قدمات جا کے میرے ذہن یاد آیا، امام حسین فرمے دیان جڑا غریب نو خیرات دے وے حسین دعائی دیندہ، میرے ذہن کم کیتا جو سارے مدینے چستو وڈا غریب بچہ کوئی نہ ہو سی، اندہ گھر کوئی نہ ہو سی، مٹیاں تے سمدے کپڑے مٹی نال گلتا ہونے، آدھے میں پیچھا ہٹے آن جو اس نو خیرات دے وہاں حسین راضی ہو سی، آدھے میں قریب آکے آباؤ دے دامنے ہاتھ پائے، جویں خیرات دا ہاتھ بچے دے پاسے ودائے، بچہ تڑپ کے مٹی تو اٹھے، چہرہ لال ہو گیا، کھیچ خون آگے، ویکے دے مسافر ہے میں تنو کچھ نہیں آدھا، اتنا خیال کر غریباں دا حق خیرات، خیرات غریباں دا حق کسے غریب نو دے، میں عباس دا پتر پیرا مریداں لے بیٹھے، جلدی نال قدمات رٹھائے بشیر جی اللہ اکبر، میں جواب دینا میرا برا ہے، آدھر مدینے چ غریبی کی میں آگئی، قدمات رٹھائے بشیر، آدھر شہزادہ منو معاف کر، تیرے پھٹے لباس ویکھ کے میں سمجھیا تو غریب ہے، شہزادہ اندے ہاتھ چھت پا کے آدھے میرے لباس ویکھنے نہیں میرے دروازے تے آ، میری دادی میرے کئی جوڑے بنا کے رکھے ہوئے نہ دیئے جنہ دے بادشاہ جنگلہ چرل دے ہوئے، او سونے کپڑے پا کے بازاراں چ نہیں پھر دے، اگے شہزادہ ٹرے پیچھے بشیر،
شہزادے اندر قدم رکھ کے دادی دا سلام کیتا ہے. بشیرہ دے سلام دا جواب سن کے میں پتہ لگ گیا عباس دی اماں دروازے تے کھلوتی ہے. ویکھی میرے لئے میں بھی قریب ہو گیا کہ السلام علیکہ یا ام العباس. عباس دی اماں میرا سلام. بی بی سلام دا جواب دے کے آدھی ہے تو اعلان کیتا ہے جو حسین ماریا گئی ہے. ہاں بی بی میں اعلان کیتا ہے. بی بی آدھی میرا پتہ لگ گئی میں کون ہوں. ہاں حسین تو عباس دی اماں ہے. بی بی آدھی دروازے دے نیڑے آ میں نو ہولے جا دس جدو زہرہ دا چن مریندہ رہے میرا عباس کتے آئی. آوازیں بی بی پہلے عباس ٹر گیا ہے. بشیرہ دے میں ترائے آوازہ سنیا. بی بی آکھے شکرن للہ توڑے میدان معاشرے میں حسین دی اماں دے متھے تا لگن جوگی رہ گئی. اچھا بشیر میں نو دس کون ولیا ہے کون نہیں ولیا. میں پڑھ لے تو سب چپ کر کے سن لے. اے سوال عباس دی اماں دا سن کے بشیر 9 واری دروازے تے بیٹھے 9 واری اٹھ کے دے علی دا حرم میں عباس سے پتر دی مائے دعا منگ بشیر مر جائے. میری زبان اس طاقت نہیں میں دساں کون ولیا ہے کون نہیں ولیا. شہر دے باہر آئے بیٹھے آپ جا کے ویکھو عباس دی اماں برکا پائے. ہن پھر اوکھا ویلا آگے سیدہ ساڑی غیرت دا مسئلہ ہن پھر گزر جانگا. ویڑے سے لبن لگ پئی کلی نہیں توری ویڑے سے لب دی رہی. آخر ویکھے دیوار دے پرچھاویں تے کوئی 7 سال دی مستور مٹی تے ستی ہوئی ہے. عباس دی ماں سران دی بے کے دی جاگ اکبر واللہ. بدادی پوتری ٹور پئیاں. عباس دی ماں دی کمر جھکی ہوئی سجے ہاتھے جسا دی ٹیک کھبات پیشانی طرح کے راوے دی. حسین دی دھی دادی دا دامن نہ پیا ہوئے. اچانک سین ام البنین دے قدم رکے. آخری جملہ بی بی پوچھ دادی رک گئے ہو. بی بی دی سورا پتر میری تا خیر ہے تو حسین دی زہرہ دی شکل آلی دھی ہیں. او ویکھے نا خیمے دور ہیں اور رستے تے کوئی ضعیف بیٹھا ہے. پتر اتھے کھلو میں ضعیف نو آکا رستہ چھاڑی تو پردے داران لنگنے. اللہ کرے میں سمجھا سکا. اتھے بی بی سورا کھلو گئی. شاہن ام البنین قریب آکے دیئے ضعیف تنو پتہ نہیں لگا میں عباس دی اماں. سن لو گے جلدی نال ضعیف تلیاں تھے کہ اٹھے دوویں ہاتھ متھے ترہ کے دے عباس دی اماں میرا سلام. اتنا ہی ضعیف بولے بی بی سورا دوڑ پئی ہے. آکے دادی دے گالچ بائیں پا کے دی دادی میرے پیو دی غریبی دا واسطہ ہی جھنک نہ دیویں کنہ نال سونی دی آواز میرے سجاد نال پہ مل رہی ہے. اندے نال گلہ کر توڑے میں بھرا دی آواز سن دی رہا. پہلے بھرا بولے دادی میرا سلام. پھر سین سورہ آکھے دادی اندے نال گلہ کرو. میرے ضعیف نے باہیاں دیا وہ کہتے ہیں سورہ میں نو پہچان لی تے دور کھلوتی ہیں میں نو آکے مل. علماء لکھے ابالے قدم ٹر کے آئیے. جدو نیڑے آئیے مٹی تے بہ گئی. دو ہتھاں نال چہرہ لکائے آسمان دے پاسے وے کہ دی میرا اللہ میں بھلن والے پیو دی دھی نہیں. اج کیویں بھل گئی آئی دی آواز سجاد نال مل دیئے پرے سجاد نہیں. شریف رو کہہ دے کیویں پتہ لگ گئی میں سجاد نہیں. نظرت لین وے کہہ دی میرے سجاد دی داڑھی کالی آئی تیری شفاہ دے. میرے سجاد دی کمر سدھی آئی تیری جھک گئی ہے. میرے امام ہاں نہ لائے متھا چم کے دن سغرا نہ آپ رو نہ میں نو روا بے موسمی موت علی اکبر دی تے سجاد دی کمر نوا گئی. میں ہوں ویلے دا ہے وہ مر گیا ہاں لٹی جائے ویلے کبرا گئی. او ڈٹھی ماں ٹر دی بے غیرتاں وچ. واخر دعوانا